السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قیمتوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ سر جی مارکیٹ میں بڑا کمپٹیشن ہے، بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں اور ہر بندہ جو سستا بیچنے کے چکر میں ہے، تو ہم جو ہے وہ کیسے اپنی قیمتوں کو مینٹین رکھ سکتے ہیں یا اپنی قیمتوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کہ ہم زیادہ منافع کما سکیں، زیادہ بہتر جو کاروبار کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، قیمتیں کم کرنا جو ہے یہ کاروبار کو تباہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ کمپٹیشن کے چکر میں آپ اپنے آپ کو جو ہے اپنا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو قیمتیں کم کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کمپٹیشن کو دیکھ کے یا کسٹمر کو کھینچنے کے لیے آپ جو ہے وہ صرف قیمتیں جو ہے وہ کم کرنے کے اوپر فوکس رکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کا بزنس جو ہے وہ لانگ ٹرم سروائیو نہیں کر سکے گا۔ بزنس کو لانگ ٹرم چلنے کے لیے سیل اور پروفیٹیبل سیل جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا پروفٹ مارجن زیادہ ہوتا ہے اتنا آپ کا کاروبار جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے، آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پروفٹ مارجن نہیں ہے تو آپ کو سروائیو کرنا اور آگے بڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آج 6 چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنی قیمتیں بڑھا سکتے ہیں، اپنا پروفٹ بڑھا سکتے ہیں اور آپ اپنے بزنس کو مضبوط کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا ٹارگیٹڈ کسٹمر جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا کسٹمر ہے۔ اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ لو انکم والے لوگوں کے لیے ہے تو پھر آپ کو اور انداز سے اس میں قیمتیں بڑھانی ہوں گی۔ اگر مڈل کلاس کے لیے ہے یا اپر کلاس کے لیے ہے، آپ کو کسٹمر دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ کی پروڈکٹ اچھے لوگوں کے لیے ہے، ہائی انکم کسٹمر کے لیے ہے، تو وہ کسٹمر جو بڑی پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں، بڑی آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ، اگر پروڈکٹ آپ مثال کے طور پہ 100 روپے کی بیچ رہے ہیں، آپ 101 کی کر دیں، 102 کی کر دیں، تو اس طرح کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ 100 روپے پے کر رہے ہیں تو 101 پے کر یا 102، ان کو اس چیز کا فرق نہیں پڑتا اور اس کو آپ آسانی سے ڈیل کر لیتے ہیں اس ٹائپ کے کسٹمر کو۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کسٹمر کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ کس طرح کر کے ہے، اس کو آپ نے کس طرح جو ہے قیمت بڑھانی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے پروڈکٹ کو جو موڈیفائی کرنا ہے یا اس کو مطلب ہے کہ کس طرح آپ نے ٹیکل کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے ایک جو آپ نے مد نظر رکھنی ہوتی ہے قیمتیں بڑھانے کے لیے۔ تو اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو میں کسٹمرز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ کتنی ٹائپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں اور ہر ٹائپ کے کسٹمر کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے اپنی سیل بڑھانے کے لیے، اپنا جو ہے وہ قیمتیں بڑھانے کے لیے۔ تو اس میں ہم تفصیل سے اس میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قیمتیں بڑھانے کے لیے آپ کی موجودہ پروڈکٹ ہے یا سروس ہے اس میں آپ ویلیو ایڈڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ پہلے اور کوالٹی کی تھی، آپ اس کی کوالٹی آپ امپروو کر سکتے ہیں، آپ اس کی اچھی مینوفیکچرنگ کر کے اس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں، آپ اس کی پروڈکٹ کی جو پیکنگ ہے وہ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اس پروڈکٹ کو مزید آپ اٹریکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ویلیو ایڈڈ کے ذریعے آپ پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے پروڈکٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے جو ہے بہترین طریقے سے مطلب ہے کہ بنا کے آپ جو قیمتیں اس میں بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اس میں ویلیو ایڈڈ میں یہ چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، وارنٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، گارنٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آفٹر سیل سروسز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بغیر مطلب ہے کہ اس کے اور نئی جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں اس میں آپ کتنی جو قیمت ہے
اس کو بڑھا لیں گے اور آپ کا کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گا کہ اس میں نئی چیز کچھ ہے. تو اس میں کچھ عرصے کے لیے آپ جو موجودہ پروڈکٹ ود آؤٹ اس میں ویلیوز کی تھی آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو موجودہ پروڈکٹ ہے اس کو آپ مارکیٹ سے آؤٹ کر سکتے ہیں اور نئی جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں. اس میں اپنی قیمت جو ہے اپنی مرضی کی آپ نئے طریقے سے جو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے 5 روپے مارجن میں رکھنا ہے، 10 روپے رکھنا ہے، 8 پہ رکھنا ہے، وہ اس میں آپ کو ایک دوبارہ سے چیز کا اختیار آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ جب اس کی قیمت اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ طے کر سکے. اس کے بعد آ جاتا ہے بنڈل آفرز میں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پروڈکٹ کو بنڈلز میں لے کے آ جائیں، یعنی کہ اس پروڈکٹ کو اب اس بنڈل آفرز جو ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ موجودہ جو آپ کے پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ اٹیچ کر کے آپ اس کی قیمت جو ہے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. آپ اسی پروڈکٹ کی اگر آپ 2 خریدیں تو کتنی ہوگی، 3 خریدیں کتنی ہوگی، 4 خریدیں تو کتنی ہوگی، اس لحاظ سے بھی آپ جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں پلس بھی ہو سکتا ہے اور مائنس بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ جو ہے بیسیکلی اس بنڈل آفرز میں جو ہوتا ہے آپ کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کی قیمت آپ نے تھوڑی سی کم کی ہے، لیکن بیسیکلی قیمت بڑھانے کا مقصد پروفٹ ہی بڑھانا ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو ویسے ری بیک کہتے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ آگے جانے کے بجائے آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کے آپ جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اپنا اچیو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنا پروفٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ایک اور جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے ریڈیوس سائز. وہ بھی اسی طرح کر کے آپ آتی ہے کہ آپ نے کی چیز کی قیمت بڑھانی ہے تو آپ جو ہے وہ چیز کی قیمت تو وہی رکھتے ہیں لیکن اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں. پہلے آپ یعنی کہ 100 ml چیز دے رہے ہیں، آپ اس کو 95 کر لیں، 90 ml کر کے اس کی پیکنگ جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے، ڈیزائننگ اسی طرح چلتی رہے، سب کچھ چلتی رہے، آپ اس میں تھوڑی سی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ لوکیشن جو ہے اس چیز کی ہے وہ تبدیل کر لیں، اس کے لحاظ سے بھی آپ قیمتیں بڑھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وہی پروڈکٹ جو ہے آپ کی لوکل سٹور میں بیک رہی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ اور طرح کی ہوگی. اسی پروڈکٹ کو آپ ایئرپورٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں، اسی پروڈکٹ کو آپ کسی مال میں بیچ رہے ہیں، اسی پروڈکٹ کو آپ کسی ہاسپٹل میں بیچ رہے ہیں یا کسی اور جگہ میں بیچ رہے ہیں جو لوکیشن وائز جو ہے وہ بہتر ہے اور انداز میں، مطلب ہے کہ پروڈکٹ تو وہی ہے، کسٹمر مختلف ہو سکتا ہے لیکن بہت سی بار کسٹمر بھی وہی ہوتا ہے، لیکن وہ لوکیشن کی وجہ سے قیمتیں زیادہ لوگ چارج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں قیمت اس لوکیشن کے لحاظ سے. مثال کے طور پر آپ وہی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے نزدیک جب اور قیمت میں خرید رہے ہوتے ہیں، وہی پروڈکٹ جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ اور قیمت میں آپ خرید رہے ہوتے ہیں. اس میں صرف آپ نے لوکیشن چیز کی چینج کی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو زیادہ قیمت بڑھا سکتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا اس لوکیشن کو، یہ تو ہم نے ایکسٹرنل طور پہ لوکیشن کو ڈسکس کیا ہے، انٹرنل طور پر بھی آپ جو لوکیشن اس کی بہتر بنا کے جو ہے اس کو آپ بہتر قیمت میں آفر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ زیادہ تر سروسز سیکٹر میں آتا ہے کہ ایک حمام ہے، جس طرح باربر کی شاپ ہے تو وہی حمام باربر جو تھا وہ اس کی جب انٹرنلی لوکیشن اور طرح کی تھی تو وہ اور طرح کسٹمر کی پرائس چارج کر رہا تھا. اب اس نے شاپ جب بنائی، وہ ہائی ٹیک شاپ بنائی ہے تو اس میں بہترین سے اس نے چیئرز رکھی ہیں، اس میں بہترین اس کے انٹرنل جو ہے اس کا مینیج کیا ہے تو اس کے لحاظ سے اب جو ہے وہ کلائنٹ سے زیادہ پیسے چارج کرتا ہے، یا مطلب اس کا کسٹمر زیادہ خوشی سے اس کو زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بیکاز دے فیل گڈ وین دے آر دیئر. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ٹائم کے لحاظ سے، ڈیلیوری کے لحاظ سے آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے ایک پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ یعنی کہ ہوم سروسز شروع کر دیتے ہیں، ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ڈیلیوری کی کاسٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں جی یہ ہماری جو چیز ہم ڈیلیور کر رہے ہیں یہ 2 دن میں ڈیلیور ہوگی تو اس کی یہ قیمت ہے، اگر ہم اس کو ارجنٹ کوریئر کے ذریعے ڈیلیور کریں گے تو اس کی یہ قیمت ہوگی. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ آپ چیز کو ٹائم کے لحاظ سے، ڈیلیوری کے لحاظ سے مینیج کر کے جو ہے وہ آپ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. کئی بار ایسا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو پروڈکٹ کو آن لائن بیچ کے تو اس کی قیمت جو ہے وہ آپ اور طے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح آپ کی کلودنگ انڈسٹری ہے تو وہی پروڈکٹ آپ جو ہے وہ عام لوکل مارکیٹ میں اور میں بیچ رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ آن لائن سروسز میں وہ چیز آپ کو اور قیمت پہ بیچ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ جو چیزیں تھیں مختلف ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان لحاظ سے آپ جو ہے وہ اپنی قیمت بڑھا سکتے ہیں، قیمت بڑھانا چاہیے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ قیمت بڑھائیں، اس میں آپ کیسے جو ہے وہ قیمت کو بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ سوچنا شروع کریں، آپ ڈسکس کریں لوگوں سے یا آپ اسٹڈی کریں، تو آپ کا حوصلہ جو بڑھ جائے گا قیمت بڑھانے کے لیے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں قیمت بڑھاتے ہوئے کہ ہمارا کسٹمر لوز ہو جائے گا، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ڈر جو ہے وہ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے، آپ کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے اس متعلقہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ آپ اس چیز کو بہتر کر کے آپ بھی بہترین جو ہے وہ قیمت چارج کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سستی پروڈکٹ کو بہت مہنگی بیچ کے اور بہت زیادہ وہ پرافٹ جو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک اتنا ہی ہے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مزید جو ڈسکشن ہے آپ کمنٹ میں لکھ کے ہم سے کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔